مشتاق احمد یوسفی، ابن انشا، محمد خالد اختر، ان سب کو آپ نے پڑھا بھی ہے، ان کے ساتھ بھی رہے ہیں. بہت اچھے تذکرے فیض صاحب کے ذکر تذکرے اس میں ہیں، اور پھر مہدی حسن ہیں، اور بڑی محفلیں ہیں اس میں. یعنی میں تو یہ کہوں گا کہ اگر اس کو یہ کہیں کہ ایک مزاح کی آرٹ گیلری ہے تو وہ آپ اس کو حق بجانب سمجھیں گے، کیونکہ مصور ہونے کی حیثیت سے انہوں نے مختلف گوشے دکھائے ہیں، اور لوگ اس میں چلتے پھرتے، سانس لیتے، آپ سے باتیں کرتے، آپ کے ہم راز بنتے، آپ کے ہم خیال بنتے نظر آتے ہیں. کئی مزاح نگاروں کے یہاں بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں آپ ان کو کلیدی تحریر کہہ سکتے ہیں، جیسے شفیق الرحمان کی مزید حماقتوں میں تزک نادری جو ہے وہ ان کا واقعی شاہکار ہے. اسی طرح آپ نے جو دربار مزاح سجایا ہے اس میں، وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس پوری کتاب کا حاصل ہے. اس میں تمام بڑے مزاح نگاروں کا تذکرہ ہے، پھر ان کی تاج پوشی کا کیا مرحلہ رہا، کیونکہ یہ بھی شاید کسی اور صنف میں آپ کو نظر نہ آئے کہ آپ کو میں تاج پہنانا چاہ رہا ہوں، آپ مجھے پہنانا چاہ رہے ہیں، اور دونوں گریز کر کے کسی اور کو پہنانا چاہ رہے ہیں. یہ مزاح نگاروں میں انہوں نے محسوس کیا، اور حقیقتاً ہوا بھی یہی کہ سمجھتے تھے کہ صاحب ابن انشا جو ہیں وہ ظرافت کے شہنشاہ ہیں، لیکن جب تاج آیا تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یوسفی جو ہیں وہ ہیں، اور یوسفی نے کہا کہ نہیں کرنل محمد خان ہیں، اور کرنل محمد خان نے کہا کہ نہیں ضمیر جعفری ہیں. تو اس طرح سے یہ جو ایک دوسرے کا احترام اور اس کے ساتھ جو معاشرے کے اندر ایک اخلاقی اقدار کا تصور دیا ہے، یہ ایسی ملی جلی کیفیت ہے. پھر مزاح نگار جو ہمارے اردو کے ہیں، وہ چاہے شوکت تھانوی ہوں یا انور مقصود ہوں یا انور سدید ہوں، یہ مرزا غالب کو ضرور چھیڑتے ہیں. چھیڑ غالب سے چلی جائے اسد، یہ اگر کہا جائے تو. اب جیسے آپ نے کہا، لوگوں نے کہا بھئی یہ مصوری آپ نے کیا اختیار کر لی، تو غالب نے کہا کہ سیکھے ہیں میں رخوں کے لیے ہم مصوری. آپ نے اس میں تحریف کی ہے کہ چھوڑے ہیں میں رخوں کے لیے ہم مصوری. تو یہ چیزیں بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہیں. پھر غالب کے خط ہیں، تفتہ کے نام ہے، اور غلام غوث بے خبر کے نام ہے، اور اس میں جو ہے وہ انٹرنیٹ اور یہ آپ کا جو کمپیوٹر ہے اور ٹیلی ویژن ہے، اس کا ذکر مرزا نے کیا ہے اپنے خطوں میں کہ بھئی ایک عجیب کھلونا لے آئے ہیں، اس میں میرا بھی ذکر ہے، اور بتایا گیا ہے کہ میں نے فلاں کتاب چھاپی، میں نے اتنے میرے جو ہیں وہ خط چھپ گئے، اور اتنے میرے مجموعے چھپ گئے، یہ سب کہاں سے آیا، کیا ہوا. تو یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو آپ نے تخیل میں، تصور میں بھی محسوس کیا، عملی زندگی میں جو کچھ ہو رہا ہے اسے بھی دیکھا. تو وہ جو جیسے کہ جی کے چسٹرٹن نے کہا ہے چوسر کے بارے میں کہ ہی ہیز ٹرن پیتھاس انٹو بیتھاس، تو کبھی کبھی محسوس ہوتا ہے کہ اس میں یہ ہنر بھی ہمارے ارشد صاحب کے اس مجموعے میں مجھے نظر آیا. میں اس ایسے معاشرے میں کہ جہاں ہم ہنسنا بھی بھول گئے ہیں، یہ ہنسنا قہقہے لگانے والا نہیں ہے، بلکہ آپ کے ذہن میں گدگدی پیدا کرے گا، جو اصل مزاح کا مقصد ہوتا ہے. کیونکہ مزاح میں یہی بات ہے کہ وہ آپ کے وجود میں کوئی جنبش پیدا کرے، اور وہ جنبش آپ کے لیے زندگی کو سوچنے کا ایک زاویہ پیدا کرے. میں آپ کو اس پر مبارکباد پیش کرتا ہوں. پاکستان کی نامور شخصیات مہر افروز صاحبہ جو